کیا علماء اکرام اور طلباء کے علاوہ تمام کو ہم بردرز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے جب بردرز کے تعلق سے اہل علم گفتگو کرتے ہیں جی اور ان کی دعوت پر تنقید کرتے ہیں جی تو بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو علماء اور طلبہ علم نہیں ہے ان کے علاوہ باقی تمام لوگ بردرز میں شمار ہوتے جی ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بردرز کا میں شمار ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا جی لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے، اپنے آپ کو داعی، مرشد، مبلغ، مفتی اور عالم اور مدرس کی شکل میں پیش کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے اساتذہ سے، معروف طریقے سے بتدریج انہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے، اسٹیجوں کی زینت بننے لگے، ممبر و محراب کی زینت بننے لگے، اپنے آپ کو عالم کی شکل میں اور دینی رہنما کی شکل میں، مبلغ اور مفتی کی شکل میں پیش کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کو بردرس کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ایک عالم دین کی طرح، جی تو ایسے لوگوں کو بردرس نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، عوام ان کی طرف دینی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رجوع نہیں کرتی۔ عوام کب ان کی طرف رجوع کرتی ہے؟ جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ اگر ظاہر نہ کریں تو عوام ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، رجوع تو نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، کتاب و سنت کو انہوں نے معروف طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ جی آپ اگر انہیں کسی مسئلے کے متعلق پوچھیں گے کہ اس مسئلے کے متعلق جو اہم مصادر ہیں آپ بتائیں، تو ایک بھی کتاب کا یہ نام بیان نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن و حدیث بھی آپ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوئے ہوں تو وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بالکل سر، تو یہ ان کی علمی حالت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کتاب و سنت کو پڑھ بھی نہیں سکتے تو یہ جس چیز کی دعوت و تبلیغ کریں گے وہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، یہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے، تو کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ اس کا مطلب کہ کسی دوسرے طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، یا تو مترجم کتابوں سے، اردو میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے ہندی میں ہو، یا کسی دوسری زبان میں ہو، تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر شریعت کے متعلق کچھ مسائل کی جانکاری ہو گئی، یا جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، بہت سارے علمی دروس ہوتے ہیں، ان میں شرکت کر کے بعض مسائل کی جانکاری ہو جاتی ہے، تو اب اس بنا پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگتے ہیں۔ جب پیش کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ عالم دین ہے۔ عوام کے درمیان یہ تفریق نہیں ہوتی کہ حقیقت میں ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، ان کے درمیان جو بھی کھڑا ہو، ممبر اور محراب کی جو بھی زینت بننے لگے، عوام انہیں عالم دین سمجھنے لگتی ہے، بلکہ جو سب سے زیادہ لچکدار انداز میں تقریر کرے، چرب زبانی جن کے یہاں ہو، انہیں سب سے بڑا عالم سمجھتی ہے عوام۔ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں ہے۔ اس بنا پر وہ کیا کرتی ہے؟ ان سے دینی مسائل کے تعلق سے سوال کرتی ہے، اور یہ بلا علم لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بعین ہی یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، جی کہ جب علماء دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے تو بہت سارے لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے بلا علم، لوگ سوال کریں گے ان سے اور یہ بلا علم جواب دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو شرعی مسائل کے تعلق سے جانکاری نہیں رکھتا، وہ ایسے لوگوں سے سوال کرنے ہی کیوں جاتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے؟ وہ بھی لا علم ہے شرعی مصادر سے، جو سائل ہے سوال کرنے والا، اور جو جواب دے رہا ہے یہ بھی لا علم ہے شرعی مصادر سے۔ تو سائل وہ ہوا، مسئول یہ ہوا۔ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو سوال کرنے والا ہے اور جو جواب دینے والا ہے، کبھی الٹا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جواب دینے والا اس سے کیوں سوال نہیں کرتا؟
کیوں نہیں ہوتا آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس بندے نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم کی شکل میں پیش کیا. بالکل صحیح بات. اور جب پیش کیا عالم کی شکل میں تو لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور ان سے لوگ دینی مسائل کے تعلق سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس تو کتاب و سنت کا علم ہوگا، ورنہ یہ کیوں کرتے، اپنے آپ کو پیش کیوں کرتے. تو اس وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں، اور دھوکا کھانے کی بنا پر ان کو اپنا دینی رہنما سمجھنے لگتے ہیں، ان کو اسٹیج فراہم کرتے ہیں، ممبر پر چڑھاتے ہیں، دینی مسائل کے تعلق سے ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور جو یہ رہنمائی کرتے ہیں بلا علم اسی کو دین اور شریعت سمجھ کر عمل کرنے لگتی ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے کہا قد ضلوا واضلوا، یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو علماء اور طالب علم کے علاوہ تمام لوگوں کو ہم بردر نہیں کہیں گے. بے شمار لوگوں کو آپ پائیں گے کہ الحمدللہ ہر درس کے اندر پہلے حاضر ہوتے ہیں، جو عوامی دروس ہوتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، یا جمعہ کے خطبے میں پائیں گے کہ پہلے ایک دم سب سے حاضر ہیں وہ، اور ان کی عمر اگر ہو چکی ہے 50-60 سال، اتنے دنوں سے جمعہ کے خطبے سنتے سنتے اچھا خاصا ان کے پاس شرعی مسائل کے تعلق سے علم آ چکا ہے. تو کیا ہم ان کو بردر کہیں گے؟ نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو تب کہیں گے بردر، اور ظاہر نہ کرے بردر نہیں کہیں گے ہم ان کو. تو ہر کوئی بردر نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے علم حاصل کرنے سے پہلے ہی، صرف ان کو بردر کہا جائے گا، باقی لوگوں کو بردر نہیں کہا جائے گا.